جی السلام علیکم، میں ہوں عثمان چودھری، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، آپ نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ پی ٹی آئی مارچ میں، اپریل میں ایک بڑی احتجاجی کال دینے جا رہی ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جوا ہے، ڈو اور ڈائی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں حکومت گھر جا سکتی ہے، یا ایک اور 26 نومبر ہونے کا خطرہ ہے؟ کیونکہ جو وہ خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہم نے ڈی چوک میں ان کے ساتھ کیا تھا، اس بار ہم اٹک پل پہ کریں گے۔ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈو اور ڈائی؟ دیکھیں یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا تحریک انصاف جوا کھیلے گی۔ اچھا، پہلے میں اپنی ایک اسیسمنٹ آپ کو بتا دوں۔ اگر تو تحریک انصاف نے سنسیئرٹی کے ساتھ ایجیٹیشن شروع کی، سنسیئرٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، جی، دھوکہ نہ ہوا آخری لوگوں کے فائنل کال سمجھ کے۔ فائنل کال سمجھ کے، تو ایجیٹیشن کے شروع ہوتے ہی کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے گا۔ وہ خان کی رہائی نہیں ہوگی، وہ خان تک فیملی کی ایکسیس ہوگی، خان تک ڈاکٹرز کی رسائی ہوگی، یہ اس طرح کی چیز مل سکتی ہے، اور یہاں تک کہ خوشہ بیوی کی رہائی بھی ہو سکتی جیسے ہے۔ 24 نومبر کو تھوڑا ٹھیک سا ہوا ہے، تھا۔ ہاں۔ تو ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے سنسیئرٹی سے ایجیٹیشن شروع کی تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا تاکہ تھوڑا سا یہ سلو ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے سنسیئرٹی کے ساتھ، پھر تو ان کو ظاہر ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کے پاس مکمل رپورٹس ہوں گی کہ یہ تو کچھ کرنے نہیں ہے انہوں نے، تو کیوں ہم ان کو کچھ دیں۔ اور اگر یہ سنسیئرٹی کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا اور یہ کال دے دیتے ہیں اپریل کے اینڈ میں، دیتے ہیں نہیں دیتے یہ تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ کئی بار تحریک انصاف نے بھی ایجیٹیشن شروع کی اور اینڈ میں آ کے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ اپریل کے اینڈ میں کوئی بڑی کال دے دیتے ہیں، اسلام آباد کی کال دے دیتے ہیں کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، اچھا گو کہ عمران خان صاحب کے جو آخری احکامات ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے اسلام آباد نہیں آنا، اور اس کی وجہ عمران خان صاحب نے یہی کہی ہوئی ہے کہ یہ گولی چلائیں گے، لوگوں کی جانیں جائیں گی، نہیں آنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ، اور خان صاحب نے جو ایک پیغام دیا، جو تحریک تحفظ پاکستان سمجھتی ہے کہ ہمیں پورا ملک بند کرنا چاہیے، اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پورا ملک بند کریں گے نا، جب آپ اسلام آباد آ رہے ہوتے ہیں تو یہ پورے پاکستان کی فورسز کو بلا لیتے ہیں اسلام آباد میں، یہاں پہ ہزاروں پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پورا پاکستان میں ایجیٹیشن کریں گے تو اب ایک ڈسٹرکٹ ہے مثال کے طور پہ، وہاں پہ 5,000 لوگ نکلتے ہیں، تو وہاں پہ تو ٹوٹل پولیس ہو سکتا ہے 500 یا 1000 ہو، تو وہ 5,000 بندوں کو تو ڈسپرس نہیں کر سکتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز بھی کامیاب اس لیے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی پورے پاکستان میں احتجاج والی، کیونکہ پی ٹی آئی کے پنجاب اور سندھ کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز وہ مزاحمت کرنا ہی نہیں چاہتے اس طرح کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات بھی ظاہر ہے پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ جبر اور بربریت اور فسطائیت ہے، بہت ہی خوفناک حالات ہیں، جس طرح کے پنجاب میں صورتحال ہے۔ ابھی دیکھیں 9 مئی کے ایک جھوٹے کیس میں جو سزا یافتہ بے گناہ لوگ ہیں، ان میں سے ایک کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، اس کو نہیں جانے دیا گیا، پرول پہ رہا نہیں کیا گیا، اس کو اپنے بھائی کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا۔ کسی کی ماں فوت ہوئی، کسی کا باپ فوت ہوا، کسی کی بیوی فوت ہوئی، لیکن نہیں، جن کو 5-5 سال کی سزائیں ہیں اور 3-3 سال ان کو ہو گئے ہیں، 3-3 سال ہونے کو ہیں جیل کے اندر، ان کی ضمانت کی درخواستیں عالیہ نیلم نہیں لگا رہی۔ اور خیر پی ٹی آئی کی جو لاہور بار یا لاہور ہائی کورٹ بار جو ان کے حامی جیتے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کرتے کیسز لگوانے کے لیے۔ ان کے ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈرز چلیں یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی مزاحمت سڑکوں پہ آگے کریں، کوئی پولیٹیکل نیریٹو تو بنا سکتے ہیں۔ عید کے دن آپ مجھے بتائیں کتنے ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کے ویڈیو پیغامات آئے ہیں کہ یار عمران خان ناقید ہے، اس کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی، یاسمین راشد صاحبہ اور فلاں فلاں کے ساتھ یہ ہوا، حسان نیازی اور باقیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، گجرانوالہ والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یا جس ایک کارکن کی کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی اور اس کو نہیں آنے دیا گیا، اس کے اوپر کتنے انہوں نے ٹویٹس کیے یہ ویڈیو پیغامات، تو یہ بھی تو نہیں ہوا نا۔ اب وہ جو ایک پلان تھا کہ پورے پاکستان کے اندر ایجیٹیشن ہو، وہ اس لیے کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی کہ ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز پنجاب اور سندھ کے تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، موسٹلی کی بات کر رہا ہوں، گنے چنے ہوں گے سنسیئر، اور جو کچھ نہیں کر رہے ان کے خلاف پارٹی ایکشن بھی کوئی نہیں لیتی، ان کو شوکاز بھی نہیں کرتے۔ اچھا پھر لے دے کے آپشن وہی بچتا ہے اسلام آباد کا۔ اچھا جب 26 نومبر کو جب یہ آ رہے تھے تو اس وقت کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا، اور جن لوگوں کا یہ خیال تھا آج کل وہ ان کے پاس اختیار ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ کہتے تھے جب کے پی سے نکلے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ آپ اسلام آباد جائیں نہیں، آپ کے پی کی حدود میں بیٹھ جائیں، کیونکہ انہوں نے پورا اسلام آباد خود بند کیا ہوا ہے، پورا ملک انہوں نے خود، پورا پنجاب بند کیا ہوا ہے، تو یہ کب تک بند رکھیں گے، آپ آرام سے بیٹھے رہو۔ اس وقت جو
بارڈر کے اوپر صورتحال ہے، جو ایران امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی ہے، جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو انٹرنل سیکورٹی کے حالات ہیں، جو ریجنل حالات ہیں، جو انٹرنیشنل حالات ہیں، ان کے اندر اگر پی ٹی آئی ایجیٹیشن کی طرف جاتی ہے تو زیادہ چانسز تو ان کی کامیابی کے ہیں، اس لیے کہ اس وقت نا ہر شخص بیزار ہے، اور آگے جو پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، جو یہ اس کرائسس کو اپرچونٹی بنا لی انہوں نے پیسہ کمانے کا. لوگ ویسے ہی بیزار ہیں، لوگ ویسے ہی تنگ ہیں، تو لوگ اس وقت چاہتے ہیں کہ بھئی یہ حکومت گھر جائے. اور دیکھیں جو گفتگو سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں نا، وہ پی ٹی آئی میں کوئی بھی نہیں کر رہا. میرا ان کے اوپر میری تنقید یہ رہتی ہے اور اب بھی ہے کہ وہ خود سنسیئر ہیں عمران خان کے ساتھ. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں ہیں، چابی والے کھلونے نہیں ہیں، لے نہیں ہیں، اردلی نہیں ہیں، وہ سنسیئر ہیں، ان کو خریدا نہیں جا سکتا. لیکن ان پہ تنقید یہ ہے کہ وہ ایز اے سیکرٹری جنرل جو اتھارٹی اس کو ایکسرسائز نہیں کرتے. یہ ان کے اوپر تنقید ہے جو میں آج بھی کرتا ہوں. لیکن جو سلمان اکرم راجہ صاحب یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ بھائی پاکستان کے لوگوں، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ 50 60 70 ہزار پی ٹی آئی کے کارکن نکل کے اور گولیاں کھا کے اور اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے تو یہ نہیں ہونے والا. اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری زندگی میں کوئی آسانی آ جائیں گی، نہیں آئے گی جب تک یہ حکومت رہے گی. اور یہ حکومت ایک ہی صورت میں گھر جائے گی جب پورے پاکستان کے لوگ نکلیں اور پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایجیٹیشن کریں. تو اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈی چوک آنا صرف حل نہیں ہے، پورے پاکستان میں لوگوں کو نکل کے پروٹیسٹ کرنا ہوگا. دیکھیں اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جو گفتگو سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں، یہ اگر پی ٹی آئی کے بنتے 1000 سے زیادہ ایم این ایز ایم پیز اور ٹکٹ ہولڈرز کو ملا کے، سینیٹرز کو ملا کے، اب ڈیلی اگر 1000 لوگ یہ ویڈیو پیغامات دے رہے ہوں اور لوگوں کو بتا رہے ہوں کہ یار تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، عوامی ایشوز. پنجاب میں سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، پی ٹی آئی ذکر ہی نہیں کرتی. پنجاب میں مریم نواز کے جہاز کے اوپر انہوں نے کوئی مطلب سوال ہی نہیں ڈالا، حکومت سے کوئی جواب نہیں لیا. مریم کے کیمپ آفیسز کی تفصیلات لینے کے لیے کوئی سوال ہی نہیں ڈالا. یہ سیلاب زدگان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، کوئی سوال ہی نہیں ڈالا. کہ آپ سوال ڈالیں نا، حکومتی اداروں سے جواب لیں، نہیں دیتے آپ ہائی کورٹ جائیں. ہائی کورٹ نے کیس نہیں لگانا، لیکن نیریٹو تو بنتا ہے نا، دباؤ تو بڑھتا ہے. تو لے دے کے آپشن اسلام آباد آنے کا ہی بچتا ہے. اور یہی ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں سے نکلیں، کے پی کی حدود میں بیٹھ جائیں، یہ ویسے اسلام آباد کو باندھ رکھیں گے. اس وقت حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہے گولی چلانا 26 نومبر کی طرح، بہت مشکل ہے. کیونکہ آلریڈی کچھ چیزوں کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، ظاہر ہے آپ بھی پاکستان میں، ہم بھی پاکستان میں، باقی سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو بہت سے مسائل اس وقت سینسٹیو دوبارہ چھڑے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ ایسے حالات میں اتنا آسان نہیں ہوگا دوبارہ گولی چلانا، بہت مشکل ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہمارے اس نظام کی ہمیشہ سے غلط اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، ان کو لگتا ہے کہ نہیں لوگ نہیں نکلیں گے. اب جی وہ سہیل آفریدی کیونکہ مہینہ سوا مہینہ چپ رہا ہے، اس نے کوئی ایجیٹیشن نہیں کی تو لوگ جو ہے نا اس کے پیچھے نہیں نکلیں گے. سر جس دن سہیل آفریدی نکلے گا نا تو 3 سے 5 لاکھ لوگ بالکل نکل سکتے ہیں. سہیل آفریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلوں گا. آپ کی بھی جب ملاقات ہوئی تھی تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر علی میر گنڈا پور کی جگہ آپ ہوتے 26 نومبر کو تو آپ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں مر جاتا لیکن وہاں سے گولی کھا لیتا لیکن نکلتا نہیں. اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ بندہ واپس نہیں جائے گا. اس کے بعد کیا دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سہیل آفریدی نے خود اپنی تقریر میں کہا ہے کہ آزادی یا موت، اور سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے، اور یہ بات اداروں کو بھی پتہ ہے کہ سہیل آفریدی یہ نہیں ہے کہ اندر کچھ ہے تو باہر کچھ ہے، جو وہ ہے، اس کے کوئی سٹیکس نہیں ہے. 36 سال کی عمر میں جو اللہ نے اس کو عزت دی ہے اور عمران خان نے اس کو سیاست میں جو مقام دے دیا ہے، یہ سیاستدانوں کو اپنی زندگی کے 76 77 سال میں جا کے اور 80 سال کی عمر میں سیاستدانوں کو وہ نہیں ملتا جو ان کو 36 سال کی عمر میں مل گیا. اور یہ سارا کچھ عمران خان نے ان کو کیوں دیا ہے؟ عمران خان ان کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا نا عمران خان نے کہ بھائی وہ مزاحمت کر سکتا ہے، وہ ایجیٹیشن کر سکتا ہے. اور پھر اب جب مفاہمت اور یہ سارے راستے بند ہو گئے اور نظر آ گیا کہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ بات نظر آ گیا ہے کہ بھائی بات چیت سے کوئی چیز نہیں نکلنی، تو اب سہیل آفریدی صاحب کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے. جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، ان کے پاس مہینے بھی نہیں، ان کے پاس ہفتے ہیں، اور ان کو سہیل آفریدی صاحب کو اب ایجوٹیشن سنسیئرٹی کے ساتھ کرنی پڑے گی. اگر پی ٹی آئی نے اور سہیل آفریدی نے 33% بھی سنسیئرٹی سے ایجوٹیشن کر لی تو شاید ان کو لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس کے بغیر ہی عمران خان تک ایکسیس مل جائے، ان کی ملاقاتیں بحال ہو جائیں، بشرا بی بی کی رہائی ہو جائے، اور پھر اسی کے نتیجے میں جو چیزیں چلیں عمران خان کی بھی رہائی ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا اپنے موقف سے، اور یہ نظام بھی 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہو رہا. دونوں ایک جگہ کھڑے ہیں.
جو زیادہ زور لگا جائے گا وہ جیت جائے گا. ابھی تو نظام جبر بربریت فسطائیت ہر چیز کر رہا ہے، عمران خان اس کو سہ رہا ہے، اس کا مقابلہ کر رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، اعصاب اس کے مضبوط ہیں. جب عمران خان کی پارٹی بھی مزاحمت کرے گی اور تھوڑا سا دباؤ بڑھائے گی تو تب یہ نظام پچھٹے گا نا، کیونکہ یہ نظام باتوں سے پچھڑنے والا نہیں ہے. اس کے وجہ سٹیکس بہت ہائی ہو گئے ہیں، انٹرنیشنل سٹیکس بہت زیادہ ہیں اس نظام کے. دیکھیں نا ٹرمپ کو اس خطے میں پوری دنیا میں 2 لوگوں نے ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا، ایک نیتن یاہو نے، ایک شہباز شریف نے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان اس وقت امریکہ کی کتنا قریب ہے. پاکستان کی حکومت، پاکستان نہیں، پاکستان کی حکومت. کیوں؟ امریکہ سے یاری کا، وہ اکثر چودھری غلام حسین صاحب اپنے پروگرام میں ایک جملہ کہتے رہتے ہیں نا، 80 کی پیار ہے جو کھٹیا. بھائی پاکستانیوں کو کیا ملا؟ امریکہ کے ساتھ جو شباشی کی قربتیں ہیں اس سے کیا ایکسپورٹس ہماری بڑھ گئی امریکہ کے ساتھ، انویسٹمنٹ کوئی آ گئی ہے، کوئی پاکستانیوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، کوئی یہاں پہ غربت کم ہو گئی ہے، بے روزگاری کم ہو گئی ہے، کوئی انڈسٹریاں لگ گئی ہیں، کوئی فیکٹریاں لگ گئی ہیں. وہ بھائی ہوا کیا ہے؟ پاکستانیوں کو تو کچھ نہیں ملا. اس حکومت کو کیا ملا؟ اس حکومت کو کیا ملا؟ ایک چیز، صرف ایک چیز، جو مرضی اپنے ملک میں کرو، دنیا کا کوئی ادارہ تم سے نہیں پوچھے گا، آئی ایم ایف تمہیں پیسے دیتا رہے گا. بس پاکستان کے لوگوں کو تو کچھ نہیں ملا، پاکستانی کو تو کچھ نہیں ملا. تو یہ تو ان کو بھی ایک ہی چیز ملی ہے کہ جو کرو اپنے ملک کے اندر، 26 نومبر کرو، مرید کے کرو، عمران خان کو ناک قید رکھو، بشرا بی بی کو ناک قید رکھو، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ، عمر سفراز چیمہ، حسان نیازی، ان ساروں کو جو مرضی ان کے ساتھ کرو، تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں. لیکن دوبارہ اس کو یہ پینٹ کرتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے سنسیئرٹی سے ایجیٹیشن شروع کی تو ان کو کامیابی مل سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حالات اس حکومت کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور انسرٹینٹی کی وجہ سے. اب بال پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے کہ وہ کتنا زور لگاتے ہیں. اگر وہ زور لگاتے ہیں تو اس وقت یہ نظام بہت ہی کمزور ہے. یہ نظام پہلے ہی اتنا کمزور تھا کہ زورین نظامانی کا ایک کالم برداشت نہیں کر سکتا، عمران خان کی پتنگ کے اوپر تصویریں افورڈ نہیں کر سکتا، نقدہ کوکا کا بوجھ یہ نہیں برداشت کر سکتے. تو اتنا کمزور نظام ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نظام مضبوط ہے، نظام کمزور ہے لیکن مزاحمت اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. تو اب یہ پی ٹی آئی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح سے مزاحمت کرتا ہے. بالکل جیسے آپ نے کہا کہ آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد ویسے بھی موسم چینج ہو جانا ہے اور اس کے بعد پھر بات سردیوں کے سٹارٹ پہ چلی جانی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ 1 مہینہ ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. انہیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ.